جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ تھینک یو سر۔ بشانی صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں اٹلی کی جو موجودگی تھی وہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا یا بڑا ایک غلط قدم تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اٹلی جو ہے وہ ایک ہی ملک تھا یورپ کے اندر جس نے اس چائنیز پروجیکٹ میں حصہ لیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے چین سے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، اب ہم نے یہاں سے نکلنا کیسے ہے؟ اگر نکلیں تو تب بھی مشکل ہے، اور رہیں تو تب بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور ادھر پاکستان کے اندر آج چائنا کے جو وائس پریمیئر ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور چائنا کے جو وائس پریمیئر ہیں یہ ہیرارکی میں تیسرے نمبر میں ہیں شی جن پنگ کے بعد۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 10 سالہ سیلیبریشنز کے لیے آ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت ساری رپورٹس ہم دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 2 لاکھ نوکریاں کریٹ ہوئی، 6,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی، 510 کلومیٹر ہائی وے جو ہے وہ بنی۔ آپ کو لگتا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے، جس طرح اٹالین ڈیفنس منسٹر کی بات دیکھیں یا پاکستان کا جو لارجلی اس کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے ایک مثبت چیز تھی، یا کہ یہ ایک مسڈ اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سے بہت فائدے اٹھا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں اٹھائے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور گزرتا ہے۔ تو یہ جو 10 سالہ سیلیبریشن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے، یا کہ یہ پی ایم ایل این یا رولنگ پارٹی نے بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل گمک ہے بیکاز الیکشنز آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان جو ہے وہ سلسلے کا اس سلسلے سے مراد یہ جو روڈ اور بلٹ سے جڑے ملکوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کا واحد اور پہلا ملک ہے جو سیلیبریٹ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ کسی اس طرح کی انگیجمنٹ آپ کہہ لیں یا ڈیل کہہ لیں، یا جو بھی ان کا ماضی میں ان کے ساتھ جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ نارملی اس کو آپ سبجیکٹیولی نہ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں انٹرنیشنلی اور جو تجزیہ کار ہیں، وہ اس روڈ اور بیلٹ کے منصوبوں کو ڈفرینٹ کنٹریز میں کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے حقائق کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ اوپینینز کو ایک طرف رکھیں۔ اس وقت تک تقریباً 45 ملک جو ہیں ایسے ہیں جنہوں نے ایک طریقے سے، اگر آپ اس کو ڈسپلیجر نہ کہیں، ایک طرح کی ناراضی نہ کہیں، لیکن کم از کم ایک غیر مطمئن جو ہے وہ ہونے کا اظہار کیا ہے جن ملکوں نے چائنا کے ساتھ اس طرح کی ریلیشن شپ کے اندر گئے ہیں جس کا تعلق روڈ اور بیلٹ کو لے کے تو انویسٹمنٹ یا لوننگ یا اس طرح کے جو ہے وہ معاملات کے ساتھ رہی ہے۔ اور ان سب میں ایک کامن جو چیز مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی دیکھیں، یہ پروجیکٹ تو چین کا ہے، روڈ اینڈ بیلٹ کا پروجیکٹ، جس کو لے کے تو چین یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ایک قریب ترین جو ہے وہ ٹریڈ اور اکنامک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک طرح کا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو سارے کا سارا بوجھ ہے وہ پڑتا ہے ان کنٹریز پہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، حالانکہ یہ پروجیکٹ ان کا نہیں ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان ملکوں کو اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح پاکستان ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ ایک پروجیکٹ کو آن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا انیشیٹو ہے، ہمارا پروجیکٹ ہے، تو وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کا ایک بہت ہی ہیوج قسم کا ایک پروجیکٹ ہے جس نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سمیت کئی ملکوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور رد عمل کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے بڑے بڑے امپارٹنٹ اکنامک اور سوشل فورمز پہ کھل کے تو اس کے خلاف اظہار خیال کیا، اور ملکوں کو اوپنلی کہا کہ آپ جو ہے وہ روڈ اینڈ بیلٹ کے ٹریپ میں آ گئے ہیں، تو ہم آپ کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹریپ سے نکل کے ہماری طرف آئیں تو ہم آپ کو سملر پروجیکٹ دیں گے، جو انہوں نے ایسٹرن یورپین کچھ ملکوں کے ساتھ کیا بھی ہے۔ لیکن جب 45 ملک آ جائیں
سامنے، اور آ کے سب اپنے اپنی جو ہے وہ ناآسودگی کا اظہار کریں اور اپنی ناراضی کا اظہار کریں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوا ہے، نہ ہماری اکانومی پہ اس پہ مثبت اثرات پڑے ہیں، اور نہ ہمارے جو وعدے تھے اپنے عوام کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کے وہ پورے ہوئے ہیں، تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں ایز اے پالیٹیشین کہ ہم نے جی ایک بہت بڑا ایک کام کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا ایک بہت 45 ملک، بہت بڑے ملک ہوتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں، جن کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 100% آ جاتے ہیں اس میں کیٹیگری میں، جنہوں نے کہ اس منصوبے میں شامولیت اختیار کی اور اس پہ وہ خوش نہیں ہیں۔ پاکستان کی تو ایک کلاسیکل ایگزامپل اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنلی اس کو اپوز کیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو اپوز کیا جاتا ہے، ہائیلی ایک طرح کی سوسائٹی ہے، کنٹروورشل ایشوز وہاں پہ اس طریقے سے اٹھتے ہیں، حزب اختلاف والے ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں اور حزب اقتدار والے ہر چیز کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ سین وائسز جو ہے آوازیں بھی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ ہے یہ ون وے ہے اور اس کا ہمیں جو اکنامک محاذ پہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کو نیٹ شیل میں زیادہ لمبا کرنے سے بچانے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چین کے قرضے ہیں 28 بلین آپ ان کو کہہ لیں جو خرچ ہو گئے، یا 56 بلین کہہ لیں، یا جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایکومولیٹ ہوگی، یہ سارے قرضے جو ہیں یہ گورنمنٹ آف چائنا کے قرضے نہیں ہیں، پیپلز ریپبلک آف چائنا، آلدو کہ ایوری تھنگ ان پیپلز ریپبلک آف چائنا از آف دی پیپل ریپبلک آف چائنا انکلوڈنگ پیپل اٹ سیلف، کیونکہ جو سسٹم وہاں پہ پریویل کرتا ہے۔ لیکن آبویسلی ایک دکھاوے کے لیے ہی صحیح، لیکن کچھ انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس انہوں نے بھی قائم کی ہوئی ہے، مثلا چائنا میں جو پرائیویٹ بینکنگ ہے اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے اور ڈیولی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں ان کو رجسٹر کیا ہوا ہے، جس کے سامنے وہ جواب دہ ہیں باقاعدہ ایز اے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز جو فائنینشلی ریگولیٹوری باڈیز ہیں انٹرنیشنلی، ان کا ان پہ جو ہے نا وہ بنتا ہے سپرویژن کا رائٹ یا رائٹ ٹو کوشچن۔ اب یہ جو قرضے پاکستان کو دیے گئے ان میں سے بیشتر قرضے جو اکثریت ہے وہ پرائیویٹ بینکوں نے دیے، آلدو کہ اس میں چائنا کی حکومت کی رضامندی شامل ہے، لیکن رضامندی صرف اس حد تک شامل ہے کہ آپ قرض دیں، اس سے آگے نہیں ہے کہ جب بینکوں نے اپنے قرض واپس مانگنے ہیں، جس طرح آپ سے آئی ایم ایف مانگتا ہے یا کوئی دوسرا ملک مانگتا ہے، تو اس میں چین کوئی رائٹ دے دے گا کیونکہ وہ پرائیویٹ بینک ہیں اور انہوں نے اپنی جو خزانہ ہے اس کو واپس بھرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ریکیوری جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اگر 6% سے شروع ہو کے 15% تک اور ابو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو اس وقت اکنامک جو پیرامیٹرز ہیں اس پہ وہ پورا نہیں اترتا، اور یہ خسارے کا سودا ہے جو بہت ہنگامی حالات میں جو ڈوبتی ہوئی معیشتیں ہوتی ہیں یا بالکل ہی بد حال قسم کے ملک ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا، تو وہ اتنے ہائی انٹرسٹ قسم کے قرضے پلس جو ہے وہ ان کی ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ، جو سامراج کی انٹرنیشنل امپیریلزم کی سب سے بڑی کلاسیکل ڈیفینیشن ہم لوگ جو کرتے تھے جب ہم سکولز اور کالجز میں پڑھتے تھے، تو وہ یہ ہوتی تھی کہ سامراج آپ کو قرضے دیتا ہے اور ان قرضوں کے ساتھ پھر اپنے ماہرین دیتا ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، فائنینشیل پلاننگ کے ماہر ہیں، مینجمنٹ کے ماہر ہیں، اور آدھے قرضوں ان کی تنخواہوں کی مد میں واپس لے جاتا ہے، جو ایگزیکٹلی چین نے آپ کے ساتھ کیا۔ آپ چین کو امپیریلسٹ کہیں یا نہ کہیں، لیکن میں بچپن کی اس ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں جب میں جو ہے وہ مارکسزم لیننزم یا کیپٹلزم لبرلزم کی اے بی سی سیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ چیز امپارٹنٹ تھی کہ وہ کس طرح قرضے دے کے تو پھر ماہرین کی مد میں واپس لیتے ہیں، ٹیکنالوجی کی مد میں واپس لیتے ہیں، دوسرے اس طرح کے طریقے اختیار کر کے، تو وہ 80% قرضے تو واپس لے لیتے ہیں اسی وقت، باقی 20% کو آپ لے کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کر دیا۔ یہ بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو آزاد کشمیر میں 9 ڈیم بنے ہیں، اور جو ڈیم جو ہے وہ ظاہر ہے چائنا کی
انویسٹمنٹ ہے، چائنیز کمپنیز، لیبر سے لے کے انجینئر تک چائنیز آئے ہیں جنہوں نے پیسے کمائے اور آپ کو ایک اسٹرکچر بنا کے دے گئے جو آپ کے لیے بہت بڑی لائبلٹی ہے. پیپل may be taking advantage of that for the time being. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ایک سب سے بڑا چیلنج جو اس شعبے میں درپیش ہے وہ ڈیمز ڈسمنٹل کرنا ہے. اسی طرح کے جو پن بجلی کے ڈیم ایک وقت میں انہوں نے بنائے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے حساب سے بنائے، اب ان کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے ان کو بلینز آف ڈالر چاہیے، چونکہ اس کا جو ہے وہ ایک ٹائم، ایک ایج، ایک خاص کیپیسٹی ہے جس کے بعد یہ ایک انوائرمنٹلی آپ کے لیے ایک چیلنجنگ قسم کی چیز بن جاتی ہے. یہ بات آزاد کشمیر میں ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ دریا بند کر دیے جس کے نتیجے میں دریا مر گئے چونکہ انہوں نے دریاؤں کا رخ موڑ دیا. دریاؤں کا رخ موڑنے کی صورت میں وہاں جو وائلڈ لائف تھی، جو آپ کا ایکو سسٹم تھا، جو انوائرمنٹل بیلنس تھا، وہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہو گیا، جس کے اثرات آہستہ آہستہ ظاہر ہے جو اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور فیوچر میں بھی ظاہر ہوتے رہیں گے. تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ لوہے کر کے دے دیا، اس کے تمام جو ہے وہ لاگت ہے، اس کی انجینئرنگ ہے، اس کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، ہر چیز کے پیسے بھی چینی واپس لے گئے. تو یہ چیز جب سامنے رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کہیں دور دور تک بھی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملتا جس کو لے کے آپ سیلیبریٹ کریں، ادر دین جو فیکٹس اور فیگرز آپ نے پیش کیے کہ 2 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا. اب ان کو کس شعبے سب سے زیادہ جو یہ پیسہ خرچ ہوا یہ انفراسٹرکچر پہ چلا گیا. فار ایگزامپل یہ روڈ، تو اس روڈ پہ چلتا کیا ہے اور چلے گا کیا؟ ایک ٹرک جو ہے کیا چیز لے کے گوادر جائے گا، یا گوادر سے کیا چیز لے کے واپس گلگت بلتستان جائے گا؟ تیسرا بڑا جو ایشو ہے، آپ نے کہا انڈیا نے اس پہ اعتراض کیا، از ناٹ جسٹ انڈیا. گلگت بلتستان از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر 1 یا 257 یا کسی آرٹیکل کی روشنی میں آپ دیکھ لیں تو گلگت بلتستان از ناٹ دا پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان بائی اینی ڈیفینیشن. میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، اور کانسٹیٹیوشن سے زیادہ مقدس اور عظیم ترین نہ کوئی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے نہ ہوتا ہے. تو اس کے مطابق جب وہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے نا کہ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری. تو انڈیا کا اس پہ کلیم ہے، اور انڈیا شروع دن سے رائٹ فرام 1947 کہہ رہا ہے کہ اس پہ آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی راجناتھ سنگھ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم بہت جلدی یہ قبضہ واپس لینے والے ہیں. ابھی کوئی 4 دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی. اس پہ آپ نے چین کو ایک جو ہے وہ دے دیا، ایک راہداری ایک طرح کی کھلی وہ دے دی. اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو ہائیلی کنٹروورشل اور ڈسپیوٹڈ قسم کے منصوبے ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر چلتے نہیں. آپ روڈ کھول لیتے ہیں، بعد میں لوگ بند کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ڈیم بناتے ہیں، وہ نہیں چلتے. یہ چیزیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک ڈیسپریٹ قسم کی اٹیمپٹ تھی، جس وقت پاکستان چاروں طرف سے ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گر چکا تھا، تو ان کو ایک روشنی کی کرن نظر آئی، سی پیک. میں نے بھی اس وقت کہیں ویڈیو میں اس کو جو ہے ارتھ شیکنگ اور موونگ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا جذبات میں آ کے. چونکہ آزاد کشمیر میں 9 ڈیم بن رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہمیں بجلی ملے گی. اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 6 گھنٹے کی، اب ہوتی ہے 18 گھنٹے کی. اب مجھے نہیں پتا کہ ہماری کل ضرورت جو ہے وہ 300 سے زیادہ میگا واٹ نہیں، تو یہ جو 3000 بجلی ہم پیدا کرتے ہیں یہ غائب کدھر ہوتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ اب یہ چیزیں جو ہیں جس ملک میں کہ کوئی کال ہی جس کو کہتے ہیں کہ سیدھی نہ ہو، کوئی سسٹم ہی ان پلیس نہ ہو، اس میں آپ جتنے مرضی سی پیک لے لیں. امریکہ سے آپ نے پتا ہے آپ کو کہ آپ نے کتنے ڈالر لیے؟ میں اگر ڈالر اماؤنٹ ڈالوں اس کو تو 128 بلین سے اوپر جاتا ہے، جو کہ ارتھ شیکنگ ہے. لیکن میں آپ کو دوسرے سادہ زبان میں، عوامی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے سرکاری طور پہ اسرائیل نے لیے، دوسرے نمبر پہ مصر نے لیے، تیسرے نمبر پہ پاکستان نے لیے. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ پاکستان نے لیے، تیسرے پہ مصر نے لیے.
ایک مصری ڈپلومیٹ نے یہاں ٹورانٹو میں ایک پروگرام ہوا تھا، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا جب میں اس بات پہ انسسٹ کر رہا تھا کہ دوسرے پہ پاکستان ہے، تیسرے پہ مصر ہے، تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ ہی لے لیں دوسرا نمبر اس سے جو ہے یہ تو ویسے بھی کوئی کارنامہ نہیں ہے جس پہ ہم لڑائی کریں. تو اس لیے اب یہ اتنے پیسے آپ نے لیے تھے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، تو پاکستان میں کہیں گراؤنڈ پہ آپ کو وہ پیسے نظر آتے ہیں کدھر گئے؟ اب اسی طرح سی پیک سے جو آپ نے پیسے لیے ہیں وہ واپس چین چلے گئے آدھے سے زیادہ، اور باقی بھی انٹرسٹ کی ماد میں چلے جائیں گے. آخر میں آپ کے پاس کھنڈرات رہ جائیں گے، چونکہ آپ کی جہاں پلاننگ ہے، جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی بارے میں رویے ہیں، جس طریقے سے حکومتیں ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں، یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے 1.5 سال میں اس نے ڈیولپمنٹ کا کون سا ایسا منصوبہ پیش کیا جس سے یہ لگے کہ یہ کوئی کسی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں یا لانگ ٹرم کسی پلاننگ کے بارے میں بھی سنجیدہ ہے؟ تو سیلیبریشن پہ سیلیبریشن، 14 اگست بن رہا ہے، 23 پتہ نہیں مارچ بن رہا ہے، 5 فروری بن رہا ہے. یہ کھوکھلی سیلیبریشن کی عادت پڑ گئی ہے پاکستان میں حکمران طبقات کو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اصل مسائل سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بر صاحب. اور یہ سیلیبریشنز ہے بر صاحب، یہ آپ نے انڈیا کی بات کی، اور انڈیا کا اس میں مین سٹیک ہولڈر ہے آبویسلی کشمیر، گلگت بلتستان اور اس طرح کے. یہ جو راجناتھ سنگھ صاحب نے بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے انڈین ڈیسیژن میکر کیا سوچ رہے ہیں کشمیر کے بارے میں؟ کیا وہ سوچتے ہیں پاکستان کمزور ہو چکا ہے، ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چائنا اور انڈیا کی ایل اے سی کے اوپر معاملات خراب رہتے ہیں، یہ اس حوالے سے ایک جو سی پیک انویسٹمنٹس ہیں کشمیر میں جیسی تیسی بھی ہیں یا گلگت بلتستان میں، یہ ان کو بھی خطرہ دینے کی باتیں ہیں، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی الیکشن موڈ میں ہیں اور سیاست راجناتھ سنگھ صاحب کر رہے ہیں؟ کیونکہ بڑے فریکوینٹ سٹیٹمنٹس آتی ہیں، کبھی امت شاہ، کبھی راجناتھ سنگھ صاحب، اور ہمارے لیڈر تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو خاموش رہتے ہیں، یہ تو جواب بھی نہیں دیتے کبھی. میں نے دیکھا ہے اس حوالے سے. آپ اس کو کس اینگل سے کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ چائنیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی تھریٹن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کہ وہ پاکستان کی کمزوری کو بھانپ چکے ہیں، محسوس کرتے ہیں؟ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ ایز ویل سر؟ دیکھیں جی، یہ اول آخر ایک پالیٹیشین کی سٹیٹمنٹ ہے جو پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے اور موسٹ فنڈامنٹلی جو آپ کے ووٹرز ہیں اور کانسٹیٹیونسی ہے اس کو جو ہے نا ان کے جذبات گرم رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کا معاملہ جو وہ چلتا رہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں یہ جو آزاد کشمیر 4,500 مربع میل علاقہ ہے اور گلگت بلتستان 28,000 مربع میل علاقہ ہے. آزاد کشمیر کی آبادی آلموسٹ جو ہے وہ 40 ملین، اور ان کی جو گلگت والوں کی تقریباً 20 کے اوپر نیچے ہے. تو یہ جو 28 اور 5 جو ہے 29، 30 اور 3 33,000 مربع میل علاقہ ہو گیا. دوسری طرف 32,000 مربع میل علاقہ کشمیر، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا چین کے پاس، جو میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق، جن میں سے کچھ جو ہے اس نے انڈیا سے چھینا ہے 1962 کی وار میں، کچھ جو ہے اس کو پاکستان نے تقریباً 12 سے 15,000 مربع میل جو ہے وہ دیا ہے، جو ہے وہی 60s میں انڈیا چائنا جو پاکستان چائنا جو بارڈر سیٹلمنٹ کے نتیجے میں تحفہ تھا، جس میں کہ ایک شک یہ بھی شامل ہے. یہ بھی میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، اور میں حیران ہوں کہ چینیوں نے یہ شک شامل ہونے دی اس وقت، کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو گیا تو پھر ان علاقوں کے بارے میں دوبارہ جو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر کشمیری انٹائٹلڈ ہوں گے کہ وہ یہ علاقہ ریکلیم کریں تو چین اس کو چھوڑ دے گا، دوسرے الفاظ میں. لیکن وہ چین کے پاس ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ راجناتھ سنگھ صاحب یا کسی اور نے کتنے دفعہ یہ بیان دیا کہ جس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا 32,000 جو ہے علاقہ جو ہے اس پہ چین قابض ہے تو وہ چھوڑ دے، یا ہم چھین لیں گے، ہم بلانگ کر لیں گے، بات کر لیں گے. تو آبویسلی یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، ظاہر ہے پالیٹیشین کی سٹیٹمنٹس ہونی بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہونی چاہیے. ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہونے سے بہتر ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں، تو کم از کم اس سے فرقہ واریت اور خون خرابہ تو نہیں ہوتا، لوگ چلو مزے لیتے ہیں.
رہا سوال اس کو لینے کا، تو میں نے کل بھی کسی سے بات کی تھی کہ یہ آب حل مجھے مار، انڈیا ترقی کر رہا ہے بلکہ ترقی کے تیز رفتار گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہے. ہر اعتبار سے اس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بالکل یہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے بڑے تیز رفتار انڈیکیٹرز کے ساتھ. ایک اپرچونیٹی ہے جس کو ظاہر ہے میں آسمان سے اتری ہوئی اپرچونیٹی تو نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے وہاں کے لوگوں نے کوئی محنت کی، کوئی سوچا، کوئی پلاننگ کی، کچھ کیا، کوئی کریٹ کیا نا. اپرچونیٹی تو پاکستان کے ساتھ بھی تھی، نیکسٹ ڈور. تو اس نے اپرچونیٹی کو لات مار کے تو اپنے اوپر ایک ایسا کالا کمبل ڈال کے تو ایک ٹنل میں چھلانگ لگا دی جہاں سے نہ وہ نکل سکے، نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے. تو یہ اپرچونیٹیز ہر ملک کے پاس ہوتی ہیں، اویل انہوں نے کر لی. تو اب ان کو کون سے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ہم جیسے آزاد کشمیری جو انتہائی جو ہے وہ اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ قسم کے ایک خاص ذہن کے لوگ ہیں. ہم میں سے 99% تو فوجی ہیں. کوئی حاضر سروس فوجی ہے، کوئی پرانا فوجی ہے، کوئی نیا فوجی ہے. وہ پورا ایک ملٹرائزڈ قسم کی سوسائٹی ہے. اس کو وہ اپنے گلے میں ڈال دیں گے خواہ مخواہ کے ہم نے جی یہ علاقہ لے لیا، اور اس سے لڑنا شروع ہو جائیں گے. وہاں جو لڑائی پہلے چل رہی ہے جموں کشمیر میں گزشتہ 70 سال سے، اس کا حشر آپ دیکھ لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سیریس قسم کی کوئی بات ہے، یا اس طرح کا کوئی رسک وہ لینا چاہتے ہیں، یا اس کے اندر ان کے لیے کوئی بہت بڑی کوئی چیز ایک سمبالک ہے. جموں کشمیر، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے جو ایکسیشن لکھ کے دیا تھا وہ اس نے کوئی ایک حصے کے لیے نہیں، اس نے پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر وچ انکلوڈز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لکھ کے دیا تھا. تو وہ بعد میں انہوں نے اس کو ریٹیفائی بھی کیا اپنی پارلیمنٹس میں کہ یہ انڈیا کے علاقے ہیں، اور پارلیمنٹ نے ریزولوشنز دی کہ ان کو واپس لیا جائے. تو آبویسلی چین کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے اور ہے کہ چین کا سی پیک منصوبہ جو آلریڈی ایک بہت بڑی کنٹراورسی ہے، جیسے آپ نے اٹلی کی مثال دی. تو اس میں اگر پھر اوپر سے ایسے مسائل بھی آ جائیں کہ چین نہ صرف روڈ اینڈ بیلٹ کے منصوبے اس طریقے سے انفیئر انٹرسٹ ریٹ اور ڈیلنگز پہ بنا رہا ہے، بلکہ زبردستی لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بنا رہا ہے، متنازع علاقے غصب کر رہا ہے. تو obviously this is a big deal for India, for people of Kashmir, for Pakistan, for everybody else جو بھی کوئی ریلیٹڈ پارٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر سنجیدگی ہے بھی اور نہیں بھی. اور سنجیدگی ہے اس وقت جب آپ اس کو سنجیدہ لینا چاہتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ اس کو جسٹ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سٹنٹ کے طور پہ یا ایک نعرے کے طور پہ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کے ووٹر جو ہے ان میں اضافہ ہوتا رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب. یہ ایک آپ نے صحیح کہا کہ اس کو دونوں اینگل سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ راجناتھ سنگھ صاحب جو کہ پرائم منسٹر مودی کی کور کمیٹی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، اور وہ جو الیکشن سلوگنرنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل ریٹرک ہوتی ہے، وہ ظاہری بات ہے اس کو وہ لے کے چلتے ہیں، اور وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں. سو اس کو ایسے ہی دیکھا جانا چاہیے. Thank you very much, Barrister Hamid Bashani sir. Sir, it's always a pleasure talking to you. Sir. بہت شکریہ آپ تھینک کا. یو جناب، آپ کا شکریہ. Thank you, sir.